جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے ہیں. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے. جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں. یہ بیمار رہتا ہے اندر سے, اس کو بیمار رکھتے ہیں. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا, اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی. جو عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو کبھی راحت چین کی نیند نہیں آئے گی. تو اس کے علاوہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے؟ اور یہی 5 چیزیں تو چاہیے مجھے دنیا کے اندر. ہاں, یہ موت کے بعد ہوگا. فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا, ٹھیک ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, تو اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي, اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم, کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو. تو اب جو چاہو گے پورا ہوگا. اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے, مجھے اتنی اتنی بیویاں چاہیے, اتنی اتنی حوریں چاہیے. دنیا کی عورتیں کہہ دیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی. ہاں جی, میں آ رہا تھا نا ادھر, تو اب میرے سفر میری بیوی تنگ آ گئی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عائشہ اتنا بڑا کام ہے, مجھے جانے دو. تم جنت میں میرے سے 500 سال پہلے نہیں جانا چاہتی؟ تو کہنے لگی وہاں بھی اکیلا ہی بھیجنا.